لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله ہر نبی نے پھیرا لگایا اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا، ہفتے میں ایک دن۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں دو فرشتے اندر اتار دیے، اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا۔ کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے۔ تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے بھی اندر نہیں آ سکتے، تو یہ کون ہے، آئے کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے، تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے۔ تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ کہ کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ کہ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں، 99 بھیڑ ہے، اور میرے پاس ایک ہے۔ یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 پوری ہو جائے۔ تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو، نہیں؟ یہ تو لطیفہ سا بن گیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، تو ایک مجھے دے دے، میری 100 ہو جائیں۔ تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے۔ تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ اوہو، یہ تو میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مصلی پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہاں مصلی پر بیٹھنا ہے، اس کے لیے رات ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ رات ہے، آ جاؤ۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا۔ فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب۔ آ جاؤ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات تیری میری، دن میرے بندوں کے لیے۔ نہیں بیٹھ سکتا، تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت ہے، عمل کرے یا نہ کرے۔ آج پھر اس کو دوہرا رہا ہوں کہ عمل کرے یا نہ کرے، اوروں کو دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا میری تم پہ لعنت ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم۔ اے داود، اے عیسیٰ، ان پر لعنت بھیجو۔ کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے۔ اچھا کیوں، کس لیے؟ اللہ نے دو جرم بتائے۔ ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں، بہت نافرمان ہو چکے ہیں۔ ایک اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت۔ دوسرا کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے۔ کانوا لا یتناہون، نہیں روکتے تھے
عن منکر، اس گناہ سے فعلوہ جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کم وقت خود تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح۔ دونوں ہی کام نہیں کیے، نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا۔ تو بھائیو، حرکت کرتے رہنا، اس حرکت میں بڑی طاقت ہے۔ ساری کائنات حرکت میں، اگر رک جائے تو تباہی۔ زمین حرکت کر رہی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، چاند ستارے ہر شے حرکت میں۔ تمہاری زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے روزانہ بھاگی جا رہی۔ پھر پتہ چلا کہ پاناما میں دونوں سمندروں کے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا جا رہا ہے۔ تمہارا سورج 6 لاکھ میل 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا جا رہا ہے۔ حرکت کے ساتھ زندگی ہے، حرکت ختم ہوگی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب لوگوں نے حرکت کی، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے، اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا، باعزت روزگار دے دیا۔ تو بھائیو، اللہ کے دین کے لیے حرکت کرتے رہنا، عمل بھی آ جائے گا انشاءاللہ، ایک دن دیکھو گے زندگی بدلے گی۔ ہمارے بزرگ تھے، ساتھی فوت ہو گئے، تو ان کا بیٹا PIA میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر۔ کہا ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتے۔ کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ دعوت دے دیا کر۔ وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کہ بھائی نماز پڑھا کرو۔ کہا چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں۔ کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے پر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق، بہت۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں میں، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے، ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے، ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے۔ خود انہیں یہ پوچھ رہا ہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟
کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی. اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں. اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو. اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں. کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے. بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تُتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ یہ آیت. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله